اور اس خاندان کا، اس گھرانے کا ہر علی شجاعت میں علی ہے، چاہے وہ پہلا علی ہو، چاہے وہ کربلا کا چوتھا علی ہو۔ آپ ہو گئے متوجہ، چوتھا علی امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام۔ یا علی، خیبر میں تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، لیکن یزیدیت کے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے امام سجاد کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے، پشت تازیانے ہیں، ظالموں کا مجمع ہے، گھر کی عورتیں اسیر ہیں، بہن سکینہ جس کا گلا اتنے زور سے بندھا ہے کہ بچی کا دم گھٹا جا رہا ہے، لیکن بغیر تلوار کے قلعے کو فتح کرنے والے کا نام ہے علی ابن الحسین۔ یہ کربلا کا علی، آج شب اربعین آ گئی، یہ رات بھی بڑی قیامت کی رات ہے، یہ رات بھی بڑی بے چینی کی رات ہے، یہ رات بھی بڑے پرسے کی رات ہے، یہ رات بھی بڑے ماتم کی رات ہے۔ اے عزاداروں، امام حسین کے صدقے میں اللہ آپ کے گھر میں سب کو زندگیاں عطا فرمائے، شہدائے کربلا کے صدقے میں۔ لیکن جب ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو عزاداروں کیا ہوتا ہے، جب 40ویں کا دن آتا ہے لوگ رات سے رونے لگتے ہیں، کل 40واں ہے، کل 40واں ہے، بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، رات بھر کھانا پکایا جاتا ہے، ہزاروں کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اللہ نے جسے جتنا دیا، رات بھر تبرک پک رہا ہے، صبح 40ویں کی مجلس ہے، مرنے والا بھوکا نہیں مرا ہے، مرنے والا پیاسا نہیں مرا ہے۔ ہائے کربلا، ہائے 72 کا اربعین، ہائے 72 کا چیلو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں، سب بھوکے مارے گئے، سب پیاسے مارے گئے۔ حد یہ ہے کہ گود کا 6 ماہ علی اصغر بھی بھوکا، جس نے میدان کربلا میں سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیر کے بتایا کہ میں بھوکا بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں، لیکن جواب میں جھرملا کا تیر آیا اور پھول سے جیسے گلے پر لگا اور بچہ اپنے باپ کی گود میں پلٹ گیا۔ کل حسین کا اربعین ہے، کل حسین کا چیلم ہے، کل عباس کا چیلم ہے، کل علی اکبر کا چیلم ہے، کل اول محمد کا چیلم ہے، کل قاسم کا چیلم ہے، کل اصحاب حسین آل حسین اولاد حسین کا چیلم ہے۔ کل پورے دن ناو بکا کیجئے گا، کل حسین کو یاد کیجئے گا، کل زیارت امام حسین ضرور پڑھیے گا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور کیوں نہ آپ زیارت پڑھیں، اس لیے کہ روز عاشور حسین نے آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ زخموں سے چور چور حسین، 3 دن کے بھوکے حسین، 3 دن کے پیاسے حسین کہہ رہے ہیں جب مدینے جانا، ارے میرے شیعوں کو میرا سلام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ روتے رہیے، پرسہ دیتے رہیے۔ آج کی مجلس میں کوئی ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے شب اربعین ہے، جیے تو پھر اگلے برات، مر گئے تو سلام آخر یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔ یہ آپ پر رونے والے جمع ہیں۔ اے مولا، آئندہ سال اگر ہم زندہ رہ جائیں، ہم سب کو اپنی قبر کی زیارت سے مشرف کرا دیجئے گا۔ ہاں عزاداروں، ہاں حسین پر رونے والوں، کل ہی کا وہ دن ہے کہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین کا پہلا زائر،
1 سال کے بعد قبر امام حسین کی پہلی زیارت ہوئی ہے، جابر گئے ہیں، نابینا ہے جابر۔ جب زمین کربلا قریب پہنچے کہ کربلا کتنی دور ہے، کہ بس اب کربلا قریب ہے، غلام کہتا ہے تو جابر نے فرمایا کہ دیکھو ذرا جب کربلا آئے تو مجھے بتانا۔ جیسے زمین کربلا پر پہنچے ایک مہک سی محسوس کی، ایک خوشبو سے محسوس کی کہ آقا زمین کربلا پر آ گئے، کیا یہاں کوئی قبر تمہیں دکھ رہی ہے؟ جابر کا غلام کہتا ہے کئی قبریں ہیں آقا، کئی قبریں ہیں آقا، آپ سمجھ لو کہیں حر کی قبر بنی ہے، کہیں عباس علمدار کی قبر بنی ہے، کہیں حسین کی قبر ہے، کہیں حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے، کہیں گنج شہیدہ ہے۔ حبیب تاریخ کہتی ہے کہ جابر کا غلام پہچان نہیں پایا حسین کی قبر کون سی ہے۔ تو جناب جابر نے کہا کہ دیکھو ان قبروں میں کوئی قبر میں خصوصیت ہے کچھ، تو اس نے ڈھونڈنا شروع کیا تو کہا آقا ایک قبر ہے جس کے اوپر لکھا ہے یہ پیاسے کی قبر ہے۔ یہ پیاسے کی قبر ہے۔ جابر گر پڑے، ہائے حسینہ، وائے حسین، ہائے میرے سید و سردار حسین۔ جابر روتے رہے، روتے روتے جابر کی آنکھ لگ گئی، سر کو قبر حسین پر رکھ کے سو گئے جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر کہتے ہیں میں نے سر کو قبر پر رکھا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا، حسین ٹوٹی کمر پکڑے کھڑے ہیں، چہرے پر لمبے علی اصغر بنا ہے۔ جابر میری قبر سے دور چلے جاؤ۔ جابر ڈر گئے، ہاتھوں کو خواب میں جوڑا، مولا مجھ سے کیا کوئی غلطی ہو گئی، مولا مجھ سے کوئی کمی ہو گئی، مولا کیا ہو گیا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جابر قبر سے دور چلے جاؤ۔ کہا جابر تم میرے نانا کے صحابی ہو، میری قبر کے پہلے ظاہر ہو، جابر کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ ارے میری تو کیاری بہن زینب، ارے کربلا آنے والی ہے، جابر جب زینب آئے گی بے تحاشا روئے گی، ہائے میرا بھیا حسین۔ جابر 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 ہم چاہتے ہیں کہ جب میری زینب آئے تو کوئی وہاں پر ہو نہیں، کہیں کسی کے کانوں میں زینب کی بے چینی کی آواز نہ پہنچ جائے۔ اے عزاداروں، جابر نے فوراً بیدار ہو کر اپنے غلام سے کہا جلدی مجھے دور لے چلو۔ جب دور چلے گئے تو ایک مرتبہ جابر کے غلام نے صدائیں تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ جابر نے اب جو اللہ اکبر کہا تو جابر کے غلام نے اب جو اللہ اکبر کہا، جابر تڑپ گئے کہ کیا دیکھ لیا تو نے؟ کہ ہم نے دیکھا کچھ ناقے آ رہے تھے، آتے آتے ان ناقوں کی محملوں کے پردے اٹھے اور بیویوں نے ناقوں سے گرا دیا۔ ارے آپ سمجھے یہ کون ہے؟ کسی ناقے سے زینب گری، کسی ناقے سے ام کلثوم، کسی سے رقیہ، کسی سے رباب، کسی سے ام لیلہ۔ ہاں مگر زینب بھیا کی قبر کی طرح یہ کہتی جا رہی ہے اے بھیا زینب اجڑ گئی، اے بھیا سکینہ کو واپس نہیں لا پائی۔ بس ختم ہو رہی ہے مجلس، روتے رہیے، ختم ہو رہی ہے مجلس۔ ہاں مولا کی خود یہ خواہش ہے، کہتے ہیں 10ویں محرم کو سجاد میرے چاہنے والوں سے یہ بھی کہہ دینا کہ جب میرا ذکر مصیبت سنے تو اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے روئے، اس لیے کہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ آئیے میرے مولا، چاہنے والے رونے کے لیے جمع ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ بس ختم ہو رہی ہے مجلس، ختم ہو رہی ہے مجلس۔ جابر کہتے ہیں مردوں میں کوئی ہے، مردوں میں کوئی ہے؟ ہاں مردوں میں ہے، ایک ضعیف العمر ہے، آئے جو جوان امام ہے لیکن مصیبتوں نے ضعیف بنا دیا۔ جابر کہتے ہیں مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اب جو پہنچے امام چہرم کے قریب تو
عشق میں محبت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور امام کے گلے کی طرف بڑھایا کہ گلے میں باہیں ڈال کر ہم تعزیت و پرسہ دیں. ارے امام نے ہاتھوں کو پکڑ لیا. جابر 1 سال تک خاردار توق پہنا ہے. اے جابر میرے گلے میں باہیں نہ ڈالو. جابر روتے رہے، جابر روتے رہے، پرسہ دیتے رہے. زینب حسین کی قبر پہ گئی. بھیا حسین شرمندہ ہے زینب، تمہارے لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ کے گئی تھی. اب بس ختم ہو گئی مجلس. زینب کی اور مولا حسین کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم نے آواز دی، سجاد میرے عباس کو کہاں دفن کیا؟ روز عاشور سب کی طرف سے ایک گیا تھا نا. عباس ام کلثوم کی طرف سے گئے تھے، شہزادی کی طرف سے گئے تھے. مجھے عباس کی قبر کی طرف لے چلو. تو اب امام سجاد نے کہا بھوبی جان چلیے میرے ساتھ. بازو پکڑا، قبر عباس پر لے گئے. یہ ہے میرے چچا عباس کی قبر. بی بی ام کلثوم نے قبر کو دیکھا، سر کو اٹھایا. سجاد ارے یہ قبر تو کسی بچے کی ہے، میرے عباس کا قد تو بلند تھا. ارے امام نے فرمایا اے بھوپی جان بعد شہادت حسین، ارے ظالموں نے چچا عباس کے جسم کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ارے جب میں دفن شہداء کے لیے آیا، بابا کے پامال ٹکڑے اور چچا کے ٹکڑوں کو اٹھایا. ام کلثوم گر پڑی، بازو کو رکھ دیا. عباس تمہارے جانے کے بعد خیمے جل گئے. عباس ہمارے سروں سے چادریں چھن گئی.